مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں گواہی ٹی وی دیکھنے والے تمام دنیا بھر سے معزز بزرگوں، بہنوں بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند کی میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے یہ فضل بخشا کہ ہم گواہی ٹی وی کے وسیلہ سے ایک دوسرے سے رفاقت رکھنے والے ہو سکیں، اور میں بخصوص گواہی ٹی وی کے جو اس رویا کو رکھنے والے مرد خدا پاسٹر سرفراز ولیم اور ان کی ساری ٹیم کے لیے بھی خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں کہ جو اس ساری رویا کو لے کر چل رہے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کلیسیاں مضبوط ہو رہی ہیں، ایماندار خدا ان میں بڑھ رہے ہیں اور خدا کا کام وسعت پا رہے ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ہوں گے کہ برکت پانے یا برکت لینے کے کیا اصول ہیں، کیا راز ہیں، کیا طریقے ہیں۔ اور بے شک خداوند برکت دینا چاہتا ہے، یہ کوئی انسانی سوچ نہیں ہے، خدا برکت کا وارث خدا ہے، خدا ہی کا یہ پلان ہے۔ تو برکت جو ہے، میں اکثر کہتا ہوں برکت جو ہے جس کو خدا نے دینی ہے اس کو ہی خدا چنتا ہے۔ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم کوئی بہت نیکیاں کا کو پہاڑ بنائیں گے تو ہمیں برکت ملے گی۔ جب خدا چنتا ہے تو پھر خدا کا فضل، خدا کی برکت ہم پر ہوتی ہے، اور پھر جب خدا چنتا ہے تو اس برکت کا اظہار اس شخص کی زندگی کی، اس شخص کی شخصیت کی تبدیلی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ خدا کردار کو بدل دیتا ہے، خدا پہچان کو بدل دیتا ہے، مستقبل کو تبدیل کر دیتا ہے جس شخص کے پاس خدا کی برکت ہوتی ہے۔ اور نہ صرف پہچان، نام بھی بدل دیتا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام میں بہت سی ایسی شہادتیں ملتی ہیں کہ آپ دیکھیں برکت کے حوالے سے پرانے عہد نامہ کا میرے خیال جب بھی نام لیں تو ابراہیم کا ہم ذکر پاتے ہیں، جو ایمانداروں کا باپ جسے کہا گیا، اور اس بات سے ہم واقف ہیں کہ اس سے پہلے کہ خدا اسے چنتا اور خدا اسے برکت دیتا، اس کا پہلے نام ابراہیم تھا، اور ابراہیم کا مطلب بڑا باپ ہے۔ لیکن جب خدا نے اسے چنا، خدا نے اسے برکت دی، خدا نے اسے اپنے منصوبے میں لیا، تو ہم دیکھتے ہیں اس نے اس کا نام ابراہیم سے ابراہام، اس کا مطلب قوموں کا باپ ہے۔ صرف بڑا باپ اپنے گھر کا نہیں، قوموں کا باپ خدا نے اسے بنایا۔ آپ دیکھیں پولس رسول کو پہلے ساؤل اس کا نام تھا۔ ہم پطرس کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا بے شک تو شمعون تیرے نام پہلے، لیکن اب سے تو پطرس ہوگا۔ تو خداوند تبدیل کرتا ہے، خداوند جو ہے وہ شخصیت کو، کردار کو بدل دیتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ برکت کس طرح سے ہم پا سکتے ہیں، کون سی خوب۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بھی بات نہیں کہ خدا وہ چھوٹے ہوتے ہم کھیلتے تھے نا، اکڑ بکڑ بمبے وہ سے نبی پورے 100 چل بھائی تجھے برکت نہیں۔ خدا بندے کے کردار کو، نیت کو، ایمان کو، عمل کو دیکھتا ہے۔ تو پہلی بات پیدائش 12 باب کی جب ہم پہلی 4 آیات پڑھتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں، میں ابراہیم کی بات کر رہا تھا، تو ابراہیم جو ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے برکت کا، کیسے اس کو برکت ملی، خدا کس طرح اسے بابرکت ٹھہرایا۔ جی ہم دیکھتے ہیں 12 باب کی پہلی آیت میں پڑھوں گا، پہلی 4 آیت لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث سے برکت ہو۔ جو تجھے مبارک ہے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا، اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا۔ آمین۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو خدا اس سے پہلے کہ کوئی برکت دیتا، خدا نے ابھی اس کو صرف ایک، آپ دیکھیں خدا سے ہم کلام وربلی بات کر رہا ہے خدا سے کہ میں تجھے کیا دوں گا، بڑی قوم بناؤں گا، نمبر 2 برکت دوں گا، سرفراز کروں گا، تو باعث برکت ہوگا، جو تجھے برکت دیں گے، یعنی بہت سے ملک دوں گا جو خدا وعدے کیے۔ لیکن اس سے پہلے خدا اس سے کیا کہہ رہا ہے کہ تو اپنے وطن کو، ناطے داروں کو، باپ کے گھر اور اس ملک کو جو میں ان کو چھوڑ جہاں تو رہ رہا ہے، باپ کو،
وطن کو اور ناطے دار کے رشتہ داروں کو چھوڑ. اس کو میں مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ برکت لینے کے ہمیں کچھ چھوڑنا پڑے گا, ہمیں کچھ نہ کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا, الگ ہونا پڑے گا کچھ چیزوں سے, کہیں کسی جگہ سے نکلنا پڑے گا, تب ہماری زندگی بابرکت ہو سکتی ہے. یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر یا زندگی یا کاروبار میں کئی دفعہ ہم جب یسوع مسیح میں چلتے ہوتے ہیں تو شاید وہ ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوں, وہ گھر یا وہ کاروبار. خدا ہمیں کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ اور آگے چل, میں تجھے برکت دوں گا. لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ کئی بار اس کو چھوڑنے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں, میں ایک بار باہر سے خدا کے خادم آئے تھے, کافی سال پہلے کی بات, تو وہ ابراہم کی زندگی کے بارے میں بیان کر, وہ کہتا ہے میں سوچتا ہوں کہ ابراہم چونکہ لکھا انہوں نے خیموں میں زندگی بسر کی, اور خیمے آپ جانتے جب لگائے جاتے ہیں وہ رسوں سے باندھے جاتے ہیں, تو وہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں ابراہم اپنے جو رسے تھے خیموں کے وہ بڑے نرم اس کی گٹھان باندھتا ہوگا, وہ اتنے ٹائٹ نہیں باندھتا ہوگا. لیکن آج ہم لوگ, میں اور آپ, ہم نے اپنی خواہشات کے, ہم نے اپنی ضروریات کے, ہم نے اپنی کاروبار کے جو خیمے ہیں ان کے رسوں کو اتنا ٹائٹ باندھا ہے, وہ پنجابی کے اندر تھاندے دیتی ہیں, منہ نہ نہیں کھول دیا, دنداں نہیں کھول رہی ہیں. خدا ہمیں کہتا ہے, خدا کا خادم ہمیں کہتا ہے, خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے اس کو چھوڑ دے تب تجھے برکت ملے گی. اس شخص کو, اس رفاقت کو, اس کام کو, اس برائی کو چھوڑ دے, آگے بڑھ. ہم چھوڑ نہیں پاتا, ہم سے وہ رسیاں کھلتی نہیں. پہلا جو اصول ہے کہ ہمیں اگر برکت پانی ہے تو ہمیں کچھ چھوڑنا ہے, ہمیں کچھ آگے بڑھنا. لکھا ہے وہ چل پڑا, فوراً چل پڑا, اس نے دیر نہیں کی. ہم کئی دفعہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے, خدا میں کہتا ہے کچھ چھوڑنے کے لیے, الگ ہونے کے لیے, ہم سوچتے رہتے ہیں, اور سوچتے وہ جو برکت کی گاڑی ہے, وہ جو برکت کا موقع ہے وہ نکل جاتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ اچھی بات ہے سوچنا چاہیے, کوئی بھی کام ہے اسے سوچیں, لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جو سوچتے اور عمل کرنا شروع کر دیں. کئی لوگ ساری عمر سوچتے رہتے اور عمل نہیں کرتے, اور وہ کہتے ہیں سوچی پہ آدھے بندہ ہی گیا. یہ بات ہے, ہمیں سوچنا ضرور ہے لیکن فوراً عمل. لکھا ہے وہ فوراً چل پڑا. تو ابراہیم کی یہی خوبی تھی کہ وہ اپنے خیموں کے رسے جو ہے وہ نارملی اس کی گٹھان باندھتا, کیونکہ اس کو پتہ بھی ہو سکتا ہے خدا کے حران سے مصر چل کنعان چل. ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے یا عبرانیوں میں کہ انہوں نے مسافرت کی, مسافرانہ زندگی بسر کی. مسافر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی اسٹیشن پر, ہم نے یہاں سے لاہور اسلام آباد جانا ہے, ہم جب ٹرین میں ہوں تو ہم کسی راستے میں جو ملتان ہے, حیدرآباد, کہیں بھی, ہم وہاں اتر کے بستر نہیں بچھا لیتے. میں نے دیکھا کئی بار کوئی پانی یا کوئی چیز لینے گئے تو پیچھے دیکھتے رہتے ہیں ٹرین نہ چل جائے, ٹرین نہ نکل جائے. بالکل ہمارا اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی شخص, کسی بھی چیز سے ایسے دل نہ لگائیں کہ ہماری گاڑی برکت کی نکل جائے یا خدا ہمیں چھوڑ کر چلا جائے اور ہم ادھر ہی بیٹھے ہوں. پہلی بات ہمیں اپنی زندگی میں یاد رکھے, خدا نے ابراہیم کو بھی کچھ دیا نہیں ہے. خدا کہتا ہے پہلے وطن کو, ناطے داروں, باپ کو چھوڑ, اس جگہ سے نکل تو میں تجھے برکت دوں گا. لیکن آج ہم کہتے ہیں او نہیں جی پادری صاحب دعا کرو, پہلا خدا سانو کچھ دے, خدا ہمیں کچھ دے تو پھر ہم بھی کچھ خدا کے لیے کریں, ہاں ہم بھی کچھ عمل کریں. پہلے ہمیں کچھ کرنا ہے تب برکت ملے گی. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل 5ویں باب کی پہلی 11 آیات پڑھیں تو وہاں ہمیں جو ہے میرے عزیزو مالی برکت, کاروبار کی برکت کا ذکر ملتا ہے. پطرس ساری رات محنت کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھیل کے کنارے کشتی پر اپنا جو ہے وہ جال اتر کے دھو رہا ہوتا ہے. اب پوری نائٹ جاگا ہے. آپ اس وقت کو پڑھیں تو لکھا ہے جب یسوع مسیح اس کے پاس آئے, یسوع نے کہا ذرا کشتی کنارے سے ہٹا لے چل. وہاں میں بہت سی بھیڑ بھی نظر آ رہی. جب کنارے سے ہٹے تو لکھا ہے یسوع نے سے کلام کیا. لاجیکلی, فزیکلی آپ دیکھیں, جب کنارے سے ہٹنے کا مراد کہ یسوع مسیح بایوگرافی لحاظ سے بھی وہ فزیکلی دیکھ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں گا تو سب لوگوں کو میرا چہرہ یا میری آواز پہنچے گی. اب جب یسوع نے کلام کیا, جو کنارے پر لوگ تھے انہوں نے بھی کلام سنا, جو کشتی میں تھے انہوں نے بھی سنا. بٹ یسوع نے پطرس سے کہا کہ اب تو کشتی کہاں لے چل, گہرے میں لے چل. تو ہم دیکھتے ہیں پطرس یسوع کے کہنے کے مطابق گہرے میں گیا. اب جب گیا تو اس یسوع نے کہا اپنے جال ڈالو. تو
اس سے قبل کہ وہ جال ڈالتا اس نے کہا خداوند ہم نے ساری رات محنت کی ہے لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ میرے عزیزو یاد رکھیں مچھلی کا شکار جو ہے نا وہ رات میں ہوتا ہے، چونکہ ہم کراچی میں کوسٹل ایریا پہ رہتے ہیں تو بالکل کورنگی ساحل سمندر پر ہے، تو کئی بار ہم صبح جب ہم نے کوئی مچھلی زیادہ لینی ہو تو وہاں ساحل سمندر پر جو جہاں پر کشتیاں کے لگتی ہیں وہاں اگر مچھلی نہیں تو صبح میں جانا پڑتا ہے، چونکہ وہ رات شکار کر کے صبح وہ کنارے پر آتے ہیں رات کے وقت، اس لیے کیونکہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے اور وہ مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں، یا بادل ہو دھوپ میں یا دن میں مچھلی نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح دن میں ان کے ساتھ تھے اور گہرے میں گیا وہ یسوع کہنے پر، اور یسوع نے کہا اپنا جال ڈالو، تو وہ کہتا ہے خدا ہم نے ساری رات محنت کی ہے لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ نوٹ کریں ساری رات موسم موزوں تھا اور وہ ایکٹیو بھی تھے، فریش ہو کے آئے ہوں گے، مضبوط تھے، جال بھی تھا، کشتی بھی تھی، گہرائی بھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک جو مچھلیوں کا مالک جو ہستی یسوع ان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے ان کی وہ محنت، وہ موسم کا موضوع سب بیکار گیا۔ لیکن دن میں وہ ناممکنات کو ممکن کرنے والا خدا، کلمہ خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ تھا، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس نے ناممکن کو بھی ممکن کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں پطرس مبارک تھا، اس نے کہا خداوند بے شک وہ اپنی مایوسی بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے خدا ہم نے ساری رات محنت کی، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہے، لیکن اب تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یعنی یسوع کے کہنے پر عمل کرنا۔ اگر برکت پانی ہے تو دیکھیں ہمیں آج وہ کشتی میری اور آپ کی زندگی کی مثال ہے، وہ کشتی میرے اور آپ کے گھر کی مثال ہے، وہ کشتی آپ کا اور میرا کاروبار ہے، وہ کشتی ہمارا خاندان ہے۔ جہاں اگر مایوسی ہے، جہاں بے روزگاری ہے، جہاں مالی مشکلات ہیں، جہاں روحانی معاملہ مشکلات ہیں، آپ اس کشتی میں اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں یسوع کو لے لیں اور پھر یسوع کے کہنے کے مطابق عمل بھی کریں۔ آج لوگ یسوع کو گھر میں بائبل اونچی جگہ رکھ کر سمجھتے ہیں کہ یسوع گھر میں ہے، یا وہ یسوع کو اپنی زندگی میں ہونے کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس کے کہنے پر عمل نہیں کرتے۔ اس نے کہا خدا ہم ساری رات محنت کی، یعنی تھکا ہوا بھی تھا، نیند کا بھی جگا ہوا تھا، رات کا بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ آج ہمیں ذرا سا میں شاید رات دیر جاگنا پڑے، صبح میں اتوار کے دن عبادت ہی نہیں جاتی، اور نہیں جی وہ پادری صاحب آپ رات بھر تھکے ہوئے تھے، یہ وہ ہم برکت کیسے لے سکتے ہیں؟ اس نے یسوع مسیح کے سامنے انکار نہیں کیا، اپنی مایوسی کو ضرور بیان کیا، اپنی بے روزگاری کو بیان کیا، لیکن اس نے کہا میں نے خداوند تیرے کہنے سے، یعنی کہ پہلا عمل اس نے کیا کیا کہ یسوع کو اپنی کشتی پر بٹھایا۔ وہ آج کل کے نہیں خداوند کسی اور پہ بیٹھ جائے، میں تو بھائی ساری رات تک میں بھی جا رہا ہوں گھر جال دو کے۔ اس نے یسوع مسیح کو اپنی کشتی دی تاکہ یسوع کلام کرے۔ اب میں نے بتایا کہ دو گروپ تھے، کنارے پہ جنہوں نے سنا اور ایک جو کشتی میں یسوع کے ساتھ۔ جب گہرے میں گئے تو صرف پطرس نہیں، شریکوں کی کشتی ساتھ چلے گی، تب بھی اس نے بھری نہ سی۔ لیکن جو کنارے پر رہ گئے، میں اکثر کہتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں بعض کنارے پر رہتے ہیں یسوع کی محبت میں یا فرمانبرداری میں، کلام کی فرمانبرداری میں کنارے پر رہتے ہیں، گہرے میں نہیں جاتے۔ دیکھیں پہلی بات وہ گہرے میں جو گئے پطرس اور اس کی کشتی اور شریکوں کی، وہ دونوں کشتیوں کے جو لوگ تھے انہوں نے نمبر خدا کی قدرت کو دیکھا۔ پہلی بات جب انہوں نے معجزہ دیکھا تو لکھا ہے پطرس یسوع کے قدموں میں گر پڑا اور اس نے کہا خداوند میں بڑا گنہگار ہوں، اور تو اے خدا مجھے میرے پاس سے چلا جا۔ ہم دیکھتے ہیں یعنی پطرس نے اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کر لیا، کہاں جا کر؟ گہرے میں۔ آگے ہم چلیں گے ایک بریک کے بعد، اور میرا ایمان ہے کہ خدا اب ہمیں اس گہرے کی برکتیں بتائے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر میں آپ سب کو گواہی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر ویلکم کرتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ ہم برکت کو پا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا پطرس کی اور وہ جو باہر کنارے کے لوگ تھے، کنارے والے جو کلام، جو میں سمجھتا ہوں کنارے والے وہی ہیں جو عبادت میں اکثر آدھے کلام میں پہنچتے ہیں، یا وہ ہفتہ وار مسیحی ہیں، یا
تہواری مسیحی ہوتے ہیں، وہ برکتیں نہیں حاصل کرتے جو گہرے والے پا سکتے۔ گہرے میں گئے تو پہلے نمبر پر پطرس نے اپنے آپ کو گنہگار جان لیا اور اس نے یسوع کو پا لیا، اس کے قدموں میں گر گیا، اپنا آپ اسے دے دیا۔ اور دوسری بات، اس نے مالی برکت حاصل کی۔ لکھا ہے کہ اس نے اپنی کشتی کو بھر لیا، یہاں تک بھر لیا کہ ان کے جال پھٹنے لگے، اور اس نے اپنے شریکوں کو بلایا، انہوں نے بھی اپنی کشتی بھر لی۔ شریک دوست ہوں گے، اس کے رشتہ دار تھے وہ بھی، لیکن ان کو بھی تب برکت ملی جب وہ گہرے میں گئے۔ ہو سکتا ہے اس کے کوئی چاچے بابے باہر بھی کھڑے ہوں کنارے پہ، لیکن وہ وہاں رہ گئے۔ ہمیں آج اس بات سے سیکھ رہے ہیں، اگر ہم خدا سے برکت لینا چاہتے ہیں، آسمانی برکات، اس کو آسمانی بھی مل گئی کہ یہ یسوع کا شاگرد بن گیا، اس سے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا، اس کے قدموں میں گر پڑا، اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کر لی۔ یہ روحانی برکت ہے۔ اور دنیاوی برکت، مال و متاع کی برکت کے اس کی کشتی لبالب کنار تک کشتی مچھلیوں سے بھر گئی۔ تو یہ کیسے اس کو ملی؟ نمبر ایک، گہرے میں جانے سے۔ ہمیں آج ضرورت ہے خدا کے ساتھ اس کی محبت کی گہرائی میں جائیں، کلام، دعا، پرستش میں اور بڑھے، یہ گہرا ہے۔ پھر نمبر دو، جو کچھ وہ کہے اسے عمل کریں۔ پہلی بات تو یسوع کو اپنی کشتی میں لیں اور اس کے ساتھ گہرے میں جائیں، اور تھرڈ، عمل کریں جو کچھ وہ کہتا ہے۔ پھر یقین کریں کہ اگر اس نے کہا تو یہ ہوگا۔ پھر برکات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ ابھی خدا آپ کو برکت دے گا۔ انہوں نے جال پھینکا، پھر یسوع نے کہا جال کھینچ لو، ہمیں انتظار کرنا ہے۔ ہم کئی بار جال ہی نہیں پھینکتے، بے یقینے ہو جاتے ہیں۔ برکت پانے کے اصول میں پہلی بات ہم نے سیکھی ہے کہ ہمیں کچھ چھوڑنا ہے، کچھ چیزوں سے الگ ہونا ہے، کچھ کو اپنے سے جدا کرنا ہے، یا کچھ سے جدا ہونا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے سیکھی ہے کہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی، اپنے گھر اور کاروبار کی کشتی میں لے کر جو کچھ وہ ہم سے کہتا ہے گہرے میں لے جائیں، گہرے میں جائیں، جال ڈالیں، عمل کریں، اور پھر تیار ہوں اپنی برکت کو لینے کے لیے، یقین رکھیں۔ اور تیسری اور آخری میں آپ کو جو راز کی بات بتانا چاہتا ہوں برکت پانے کا، وہ ہے خدا کے ممسوح، خدا کے خادم کو خوش کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی عزت کرنا، عقیدت کرنا، اس میں بھی برکت ملتی ہے۔ یاد رکھیں، یسوع نے خود فرمایا اپنے شاگردوں اور خادموں کے بارے میں کہ جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، جو تمہاری نہیں سنتا وہ میری نہیں سنتا، جو تمہیں قبول کرتا مجھے قبول کرتا، جو مجھے قبول کرتا میرے بھیجنے والے کو۔ یعنی خداوند یسوع مسیح خادموں کو، اپنے ممسوحوں کو، اپنے شاگردوں کو اپنا قائم مقام ٹھہراتا ہے۔ تو جب ہم خدا کے خادم کی عزت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں پھر روحانی اور دنیاوی برکات ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں یہ ہمیں بہت سی ایسی شہادتیں ملتی ہیں۔ ہم پہلے دیکھیں پیدائش میں اسحاق جب اپنے بچوں کو عیساؤ کو برکت دینا چاہتا ہے تو اسے کیا کہتا ہے کہ میرے لیے کیا کر، ایک میرا پسندیدہ لذیذ کھانا تیار کر، شکار مار کے لا۔ اور وہ جانتا تھا کہ میرے باپ کو کون سا کھانا پسند ہے، کس جانور کا گوشت پسند، وہ مارنے کے لیے جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی بیوی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ اس نے یعقوب کو، بیوی بھی جانتی تھی کہ میرے شوہر کو کون سا کھانا پسند، کون سا گوشت پسند ہے، اور وہ اگر وہ فرض کرے کوئی اور ہی بنا کے دیتی تو وہ اس کا من خوش نہ ہوتا۔ یاد رکھیں کھانا اصل بات عزت اور عقیدت کی ہے۔ کھانا انسان کھاتے رہتا ہے، چاہے کہیں کم کھا لے یا اچھا نہ کھا لے، لیکن وہ اس سے اپنا گزارا کر۔ اصل بات تو دل سے جب ہم خدمت کرتے ہیں ممسوح کی اور وہ خوش ہوتا ہے، وہ پھر اس کے دل سے آپ کے لیے دعا اور برکت نکلتی ہے۔ اور یسوع نے برکت کے وارث نے ٹھہرایا کہ جس سے تم برکت دو گے میں اسے برکت دوں گا، یہاں تک یسوع نے جن کے گناہ قائم کرو گے ان کے قائم رکھے جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے کہ پھر اسحاق نے عیساؤ کو، یعقوب کو برکت دی اس لذیذ کھانے کے بعد، اور عیساؤ کو بھی۔ اور پھر ایک بہت بڑی ہمیں آگے جب پرانے عہد میں جائیں، ہمیں دوسرا سلاطین جب ہم پڑھتے ہیں اس کے چوتھے باب کی 8 سے 10 آیت، اس پورے چیپٹر کو پڑھیں تو وہاں ہمیں شانومی خاندان ایک ملتا ہے جو الیشا کی خدمت کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ الیشا شانوم شہر میں گیا، وہ اپنے خادم اپنے شاگرد کے ساتھ تھا، تو لکھا ہے ایک شانومی عورت آئی اور اس خاندان نے اسے اپنے گھر نے مجبور لکھا وہاں کیا کہ ہمارے گھر آؤ اور کھانا کھاؤ۔ مجبور میرے خیال میں کب کسی کو کیا، جب کوئی فرض کرے کوئی آپ مجھے اپنے گھر بلا لے کہ جی پاس صاحب آئیں کھانا کھائیں، اب میں
کہتا ہوں سوری میں نے کہیں ٹائم دیا، میں نے جانا ہے، مجھے کوئی کام ایکس وائی زیڈ جو بھی، تو آپ مجھے محبت سے، آپ مجھے جیسے بھی ضد کر کے اپنے گھر لے جائیں، تو اس کے لیے یہ جملہ بنے گا کہ جی انہوں نے بڑا مجبور کیا تب میں وہاں جانے والا ہوں۔ اس کا مطلب الیشا نہیں چاہ رہا تھا، اس کے پاس وقت نہیں تھا یا کوئی وجہ تھی، لیکن لکھا انہوں نے مجبور کیا کہ وہ کھانا کھائیں۔ جب الیشا کی انہوں نے خدمت کی تو لکھا ہے پھر الیشا جب بھی شانوم شہر میں آتا تو اسی گھر میں جاتا اور وہیں ٹھہرتا اور وہیں کھانا کھاتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں الیشا، دیکھیں نا آپ کسی گھر جائیں، کوئی آپ کو صحیح سلام دعا نہ لے پانی تو آپ نیکسٹ ہی جاتے ہیں، نہیں بھائی ان کے گھر کیا جانا، انہوں نے ہم سے صحیح سلام دعا نہیں لی یا ہماری صحیح پروٹوکول نہیں کی، ہماری عزت نہیں کی۔ تو الیشا مرد خدا، روح خدا کو رکھنے والا تھا، وہ اسی گھر میں جاتا، لکھا ہے یسوع نے کہا جو گھر لائق ہوگا وہاں تمہاری سلامتی ٹھہر جائے گی، اور اگر لائق نہیں ہے تو تم جاتے اپنا گرد پاؤں کی جھاڑ دو تو وہ گرد گواؤ گی، یعنی جو گھر آپ کو قبول نہیں کرتا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں الیشا کبھی بھی اس گھر میں دوبارہ نہ جاتا، لیکن انہوں نے اتنی دل سے الیشا کی خدمت کی، اس کی عقیدت کی، محبت کی، خدمت کی، تو الیشا جب بھی جاتا وہیں ٹھہرتا۔ پھر انہوں نے مزید کیا کیا، لکھا ہے اس عورت نے اپنے شوہر سے باقاعدہ بات چیت کی، مشورہ کیا کہ مجھے یہ شخص مرد خدا لگتا ہے۔ اس عورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں امتیاز کی نعمت تھی، لیکن ہر روح کا یقین نہ کرو، ہر روح کا یقین نہ کرو۔ میں آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، ہر بائبل اٹھانے والا، ہر سیمنری کرنے والا خدا کا خادم نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح نے بڑی ایک آسان کسوٹی دی ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا، تو خادم اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ خدا کا ممسوح ہے کہ نہیں۔ لیکن پھل کب لگتے ہیں؟ میں نے اپنے تایا جی سے پوچھا، وہ ابھی بزرگ یسوع کے پاس چلے گئے، میں نے کہا جی اگر کوئی درخت لگائیں تو اس کا پھل کتنی دیر میں لگتے ہیں؟ اس نے کہا اگر میں نے آم کا درخت کہہ دیا، اس نے کہا آم کی بات کرتے تو وہ درخت لگانے کے بعد ہو سکتا ہے پھل اگلی نسل دیکھتی ہے، لیکن اگر گندم یا چاول کی بات کریں جو ہمارے زرعی ملک میں لگتی ہے، 6 مہینے تقریباً 5-6 مہینے میں پھل لگتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے بہنوں بھائیوں، ہم کئی بار پہلی بار ہی کوئی شخص آیا ہے، وہ بیگ اٹھایا ہے، بائبل ہم سمجھتے ہیں خدا کا خادم ہے، اور ہم فوراً اس کا کوئی پھل نہیں دیکھتے، کوئی اس کی ہم نشان نہیں دیکھتے، اور ہم اس کی خدمت شروع کر دیتے اور پھر ہمیں نقصان دے کے چلا جاتا ہے، وہ بھیڑیے کی صورت میں ہوتا ہے۔ نہیں، ہمیں پھلوں کے لیے کچھ انتظار، کچھ ٹائم دیں، کچھ وقت گزاریں اس کے ساتھ، مہینہ 10-15 دن، آپ کو پتہ چلے گا، اس کی گواہی اس کو چیک کریں، امتیاز کریں کہ وہ کیسا ہے۔ اور ایسا اس نے کیا، اس نے اپنے مرد سے کہا، اپنے شوہر سے کہ مجھے مرد خدا لگتا ہے، سو اس نے اس کے لیے گھر بنایا، لکھا ہم اس کے لیے کیوں نہ کوٹھری بنائیں، اس کے لیے گھر بنایا، لکھا اس نے اس کے لیے بیڈ لگایا، فرنیچر لگایا اور شمعدان رکھا تاکہ یہ وہاں اسٹڈی کر سکے۔ اور ایسا ہوا جب یہ ساری خدمت اس نے کی تو لکھا ہے الیشا کے دل سے اس کے لیے محبت نکلی، اور اس کے لیے برکت نکلی۔ اس نے اپنے شاگرد سے کہا اس عورت سے پوچھ کے ہم تیرے لیے کیا کریں، کیا بادشاہ سے ریکویسٹ کر کے اس کے شخص کو فوج میں کوئی اچھا عہدہ دلائیں؟ اس عورت نے کہا نہیں، ہم اپنے ہی لوگوں میں خوش ہیں۔ پھر لیکن اس کے شاگرد نے کہا اس کے بیٹا نہیں، تو لکھا الیشا نے پھر اسے برکت، جسے کہا کہ اگلے بہار کے موسم میں تیرے بیٹا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا میرے عزیزو۔ آپ اس کو مزید پڑھیے گا، وہ بیٹا بیمار ہو گیا، پھر مر گیا، اور الیشا نے اس کے لیے دعا کی، وہ زندہ ہو گیا۔ اس ملک میں میں شارٹلی اس کو بتا رہا ہوں، اس ملک میں کال آنے والا تھا، مصیبتیں آنے والی تھی۔ الیشا نے اس خاندان سے کہا اس ملک کو چھوڑ دو کیونکہ یہاں کال ہے، وہ چلے جاتے ہیں، پھر 7 سال کے بعد آتے ہیں، تو اسے وہ جو جب واپس آتے ہیں تو بادشاہ کے پاس الیشا کا شاگرد بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کو ساری میں سمجھتا اسٹوری سنا رہا کہ یہاں ایک خاندان تھا، الیشا ہماری خدمت کرتا تھا، اتنی دیر میں وہ خاندان بھی سامنے تخت پر آ جاتا ہے، وہ نوکر بتاتا ہے، وہ خادم الیشا کا یہی وہ خاندان ہے، اور بادشاہ اعلان کرتا ہے اس خاندان کو اس کی ساری زمین بھی واپس کر دو جو گورنمنٹ نے قبضہ کی ہوتی ہے، اور اس کا گھر بھی، اور جو اس کی پیداوار 7 سال میں آئی وہ بھی اس کو دے دو۔ یہ ساری برکتیں، گھر کا واپس ملنا، مصیبتوں سے بچنا، یہ کس صرف تھا کہ انہوں نے الیشا کی خدمت کی، اس کی عقیدت کی، اور یہ اسے برکت ملی۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، آج ہم نے یہ 3 باتیں سیکھی ہیں۔ اگر ہم نے برکت خدا سے پانی ہے، پہلی بات ہم نے سیکھی ہے ابراہیم کی طرح ہمارے اندر یہ ہمیشہ یہ جرأت ہو، ہم خدا جہاں کہے چھوڑ دے اس چیز کو، اس کام کو ہم چھوڑنے والے ہوں، ہم الگ یا جدا ہونے والے۔ اور دوسری بات ہم نے سیکھی پطرس کی طرح یسوع مسیح کو اپنے گھر کی کشتی، زندگی کی کشتی میں لے، کاروبار کی کشتی میں لے، اور لے کے صرف کاروبار میں یا نہ کہ یسوع کو ایک سائڈ بٹھا دیں، بلکہ جو کچھ وہ آپ سے کہے اس پر عمل کریں، تو پھر آپ کی کشتیاں بھی معلومات سے بھریں گی، آپ کی زندگی روحانی زندگی سے بھرے گی۔ اور تیسری بات سیکھی ہم نے خدا کے ممسوح، خدا کے خادم کی خدمت کریں، دل سے کریں، زیادہ کریں، تو پھر
ہمیں برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ سوائے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، لکھا ہے مبارک ہے وہ جو میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان تینوں اصولوں کو اپنی زندگی میں رکھیں تاکہ آپ کا گھرانہ، آپ کا کاروبار، آپ کی زندگی جو ہے وہ بابرکت ہو، روحانی برکتوں سے بھی لیس ہو اور بدنی برکات سے بھی لبریز ہوں۔ اور ہم دعا کریں گے، آئیں اپنی آنکھیں بند کریں گواہی ٹی وی کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے بھی خدا اس خدمت کو اور وسعت دے، اور آپ سب کے خاندان کے لیے۔ شاہ قدوس، شاہ عظیم، زندہ پاک خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس وقت ان پیغام سننے والے تمام خاندانوں کے لیے دنیا بھر میں اے خداوند اپنے گھروں میں، اپنے آفسز میں، جہاں کہیں بھی اس طرح کلام کو سن رہے ہیں، خدا تو نے اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے۔ ابراہیم کی طرح تو چاہتا ہے کہ یہ بھی برکت پائیں۔ اے خداوند خدا ان کو ابراہیم کی طرح چھوڑنے، الگ ہونے، جدا ہونے کی جرت دے، قوت دے عمل کی، تاکہ خداوند یہ ان کاموں، ان چیزوں کو چھوڑے اور خداوند ابراہیم کی طرح ہمیشہ تیرے کہنے کے مطابق چل پڑیں اور اے خدا عمل کرنے والے ہوں۔ پھر یہ پطرس کی طرح اپنے گھر، اپنی زندگی، اپنے خاندان، اپنے کاروبار کی کشتی میں تجھے دعوت دیں، تجھے لیں اور تیرے کہنے کے مطابق عمل کریں، گہرے میں جائیں تیری محبت کی گہرائی میں، کلام کی گہرائی میں، تاکہ ان کے خطے خوب بھرے رہیں۔ اور پھر یہ تیرے ممسو جو فی الحقیقت تیرے ممسو، تیرے خادم ہیں، خدا ان کی خدمت کریں، عزت کریں، عقیدت کر رکھیں ان کے لیے اپنے دلوں میں، اور خدا ان کی ہر وہ نیڈ جو انجیل کے پھیلانے کے لیے ان کو دل سے پورا کرے، اپنے مال و متاع کے ساتھ، اپنی چیزوں کے ساتھ، تاکہ خدا تو ان کو شانومی خاندان کی طرح برکت دے۔ میں دعا کرتا ہوں اگر کوئی ایسا خاندان جو بے اولاد ہے یا بیمار ہے، کوئی بھی ان کی پرابلم ہے، زندہ خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں ابھی اسی وقت ان کی بیماری ختم ہو جائے، بے اولادی کے بندھن ٹوٹ جائے، اور وہ خدا تیرے پاک میراث کو پانے والے ہوں۔ گواہی ٹی وی کے لیے پاسٹر سرفراز ولیم، اس کی فیملی اور اس کی ساری ٹیم کے لیے اے خدا میں تیری برکت مانگتا ہوں، یہ بھی اور ان کے خطے بھی خوب بھرے رہیں، یہاں ہمیشہ یسوع مسیح کی مرضی پوری اس چینل میں اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، اسی طرح خدا تو اپنے کام کو بڑھاتا جا، اور جلد تیری بادشاہ ہمارے درمیان اے خدا ہماری زندگی میں آئے اور ہم تیری بادشاہ میں ہوں۔ مسیح کے پاک اور عظیم نام سے دعا چاہتے اور مانگتے ہیں، آمین۔